اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے کہا تھا کہ استخارہ کے متعلق بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مختصر سے وقت کے اندر استخارہ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، سمجھ بھی آئے گی اور عمل بھی کرنا ہے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ، نماز استخارہ، استخارہ کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کون کون کر سکتا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا، کیونکہ بندہ محتاج ہے، عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو استخارہ کے دو نوافل ہوتے ہیں، اس کے بعد دعا کرنی ہوتی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ یہ استخارہ کی دعا ہے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ دو نفل جو ہیں عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ کس طریقے سے ادا کرنے ہیں؟ اس کی نیت کیا ہے؟ نیت کر لینی ہے کہ 2 رکعت نماز استخارہ، 2 رکعت نفل نماز استخارہ، منہ قبلہ شریف کی طرف، بندگی خدا کی، اللہ اکبر، بندگی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ چاہے ہم فرض پڑھیں، چاہے نوافل ادا کریں، چاہے واجبات کریں، بندگی صرف، عبادت صرف اللہ خالق کائنات کی ہے۔ جب یہ نیت کر لینی ہے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی، اس کے بعد 2 رکعات ادا کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون پڑھ لیں، اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے یہ سورۃ الاخلاص جو بچے کو بھی آتی ہے، اس کی تلاوت قل ھو اللہ شریف کی کر لیں۔ تو یہ استخارہ کا طریقہ ہے جو بالکل آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اور اب جو ضروری چیزیں ہیں، جو احتیاط والی چیزیں ہیں، کہ جب استخارہ کے نوافل ادا کرنے ہیں، کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کے بعد کسی سے بات نہ کریں، اور اس کے بعد جب نماز ادا کر لیں بات نہ کریں، اور جب آرام سے سو جائیں تو سونے کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہ رو ہو کر سونا ہے۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بندہ سو جائے، آرام کرے، لیٹ جائے، اور اللہ خالق کائنات 7 دن کے اندر کم از کم جو ہے استخارہ اسی طرح روزانہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور استخارہ والی جو دعا آپ کے سامنے پڑی ہے، یہ بعد میں دعا کرنی ہے، اور جہاں پر لفظ آئے ان ھذا الامر، وہاں پر جو ہے اس غرض کا نام لینا ہے، اس پریشانی کا نام لینا ہے، کسی بھی جو بھی چیز ہے اس کا نام لینا ہے کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو میں تم سے اس معاملے کے اندر مشورہ کر رہا ہوں، یہ جو میرے اوپر ایک بوجھ ہے، یہ جو میرے اوپر ایک ذمہ داری آ رہی ہے، یا میں کوئی مکان خرید رہا ہوں، دکان خرید رہا ہوں، یا میں کہیں پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں، کہیں پیسہ لگا رہا ہوں، کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، تو ہر معاملے کے اندر، یا کہیں کوئی رشتہ جوڑ رہا ہوں، بچی کا رشتہ کر رہا ہوں، بچے کا رشتہ کر رہا ہوں، تو اس معاملے کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ استخارہ کرتا ہے۔ اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا ہے، اور کم از کم یہ 7 دن روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پہلے دن، دوسرے دن، تیسری رات کہیں نہ کہیں انسان کو خواب کے اندر ضرور رہنمائی مل جائے گی، اور فرمایا خواب کے اندر
کون سی رہنمائی ملے گی؟ فرمایا کہ خواب کے اندر جو رہنمائی ملے گی، اگر خواب کے اندر سفید چیز آ جائے یا سبز چیز آ جائے، کوئی بھی ان کے اندر، سفید کے اندر، سبز کے اندر، تو انسان سمجھ لے کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، جو رشتہ کر رہا ہوں، جو مکان یا دکان خریدنے والا ہوں، جو کہیں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، کوئی پیسہ لگا رہا ہوں، یہ میرے حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ اور اگر انسان کے خواب کے اندر کوئی سیاہ رنگ کی چیز آ جائے، کوئی سرخ رنگ کی چیز آ جائے، تو انسان سمجھ لے کہ یہ جو اشارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے اس کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، خواب سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور جب یہ خواب آئے تو انسان اس پر عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل یہ اللہ خالق کائنات کی طرف سے بندے کے ساتھ جو ہے یہ بھلائی والا ارادہ ہوگا۔ اور استخارہ کون انسان کر سکتا ہے؟ آج بڑی یہ عام چیز پھیلی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے ایک نمازی بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ جناب پیر صاحب، کوئی میں استخارہ کر رہا ہوں، مجھے اس کی اور رہنمائی فرمائیں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں پیر ہو کر استخارہ نہیں کر سکتا، اور تم مرید ہو کر استخارہ کر رہے ہو۔ استخارے کا مطلب تمہیں پتہ ہے؟ استخارہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہو۔ تم کلام کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ میں نے تو بڑی گستاخی کر دی کہ نہ میں اللہ خالق کائنات سے کلام کر سکتا ہوں، اور میں تو کبھی استخارہ ہی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ایسی یہ بے بنیاد بات ہے۔ ہر انسان استخارہ کر سکتا ہے، ہر انسان اللہ خالق کائنات سے بھلائی طلب کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا استخارہ بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، کسی سے نہ کروائیں۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ جس جگہ آگ جلتی ہے اسی جگہ پہ، اسی زمین کو گرمی پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا جو حاجت مند ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو اس کے دل کو پہنچتی ہے، دوسرے کے دل کو نہیں پہنچتی۔ تو لہٰذا کوشش یہی کریں، خود استخارہ کریں، خود اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ خالق کائنات آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو ہر مشورہ، ہر جو عرض ہے اپنے پروردگار کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔